فی حمل الجنازہ، یہ فصل اس کے متعلق کہ میت کا اٹھانا، قبر تک لے جانا، اور اس کا کیا طریقہ ہے اور اس میں کیا اختلاف ہے، تو بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے وَإِذَا حَمَلُوا الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرِهِ، جب وہ لوگ اٹھائے میت کو چرپائی پر رکھ کر، تو اس کا طریقہ یہ ہے عند الاحناف اخذوا بقوائمه الاربع، چار پائے سے پکڑے۔ چار پائی کو بھی اس لیے چار پائی کتنا کہ اس کی پائی کتنی ہوتی ہے؟ چار۔ بذالک وردت السنہ، اسی کے مطابق سنت طریقہ وارد ہے، حدیث میں اسی کے مطابق وارد ہے کہ اسی طرح سے پکڑی۔ وفیہ تکثیر الجماعہ، اس میں جماعت کی تکثیر بھی ہے نا، اس لیے طریقہ زیادہ افضل ہے۔ وزیادۃ الاکرام، زیادہ اکرام بھی ہے اس میت کا، اور ساتھ والصیانہ، اور گرنے سے حفاظت بھی زیادہ ہے۔ یہ احناف حضرات کے نزدیک ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے نا کہ چرپائی کو اس طرح سے اٹھائی کہ میت کی جو جانب ایمن بن رہی نا، دائیں جانب، یہ جو اٹھانے والا ہوگا نا، تو یہ کرے نا کہ پہلے دائیں کندھ اس کی نیچے کر دے، اس کی بھی کیا بن جاتی ہے؟ دائیں جانب، اور اس کا بھی دائیں طرف بن جاتی ہے۔ تو 10 قدم لے کے جائے، پھر آ جائے پائنتی تک، یعنی پچھلی جانب تک پائنتی، اس کو 10 قدم تک کیا کرے؟ اپنے مونڈے پر رکھ کر لے جائے۔ پھر کیا کرے؟ اس کے بعد جائے میت کی بائیں جانب، اور اس کو بائیں کندھے پر رکھے 10 قدم، یہ پائی بھی کیا کرے؟ اپنے کندھے پر رکھے۔ تو اس طرح سے 40 قدم میت کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اس طرح سے اس کے 40 گنا بھی معاف ہو جائیں گے، جیسے کہ اس کی فضیلت میں احادیث وغیرہ وارد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل طریقہ یہ ہے نا کہ صرف 2 آدمی اٹھائے، ایک جو ہے اگلی جانب کو اٹھائے گا، اور طریقہ اس کا یہ ہوگا نا کہ اس کو سینے پر رکھ دے، اور جو کیا ہے پچھلی جانب ہے پھر اس کی طرف آئے، اور اس کو کیا رکھے؟ سینے پر رکھے، اور اگلی جانب کو کس طرح سے رکھے گا؟ گردن کے جو گردن کی جڑ ہوتی ہے نا، کندھے، وہاں پر رکھ دے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ زیادہ افضل طریقہ نہیں، اگرچہ ازدحام کے وقت یہ ثابت ہو گیا تھا سعد بن معاذ کے جنازے میں نا کہ 2 آدمیوں نے اس کا جنازہ اٹھایا تھا، لیکن اس کا جواب ہمیں دیتے نا کہ اس وقت ازدحام تھا، اس لیے ایسا کر رہے تھے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو حضرات احناف کا ہے کہ جس میں 40 قدم بھی متحقق ہو جاتے ہیں، تکثیری جماعت بھی ہو جاتی نا، زیادہ آدمی ہوں گے، اور زیادہ اکرام بھی، اور ساتھ ساتھ گرنے وغیرہ سے بھی حفاظت زیادہ ہے، کیونکہ 2 آدمی اگر اٹھائیں گے تو بعض اوقات میت بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، تو اس کو اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق فرما رہی وفی تکثیر الجماعہ وزیادۃ الاکرام والصیانۃ عن السقوط۔ وقال شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ السنت، سنت طریقہ یہ ہے ان یحملها رجلان، کہ میت اٹھائے 2 آدمی، یضعها السابق، اگلا والا جو آدمی ہوگا نا وہ اس کو رکھ دے گا اگلی جانب کو، علی اصل عنقہ، گردن کی جڑ پر، یعنی کندھے وغیرہ کی قریب اس جگہ پر۔ والثانی، جو پچھلی جانب والا دوسرا آدمی ہوگا نا، وہ چارپائی وغیرہ کو رکھے گا، تخت کو اپنے اوپر، علی صدرہ، سینے پر، لأن جنازۃ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ کا جو جنازہ تھا نا، جسے طبقات میں اس کی روایت آئی ہے، ہاکذا حملت، اسی طرح سے اٹھایا گیا تھا۔ قلنا، ہم کہتے کہ کانا ذالک لازدحام الملائکۃ علیہ، اس وقت فرشتے بہت زیادہ آئے تھے اس کی جنازے میں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا کہ 70,000 فرشتے آئے تھے جو اس سے پہلے کسی کی جنازے میں نہیں اترے تھے۔ تو اسی لیے حضرات صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ انگلیوں پر چلتے تھے، پاؤں کی انگلیوں پر چلتے تھے، پاؤں آزادانہ طور پر نہیں لگا رہے تھے، اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام آگے فرما رہے کہ اٹھانے کے بعد انداز کس طرح سے ہو، تیز چلے یا آہستہ چلے؟ تو فرمایا نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ آہستہ ہو، بلکہ ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔
سونے سے لے کر کانے سے لے کر ہر طرح کی چیز اور ہر طرح کا شرعی حکم اعتدال کے ساتھ مقید ہے۔ فرما رہے کہ وَيَمْشُونَ بِهِمْ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبَبِ، کہ لے جائیں گے اس میت کو تیز تیز لیکن دون الخبب، کود کر، چلانگے لگا کر نہ لے جائے کہ اس سے میت ہلے یا کفن وغیرہ کھلے یا اس کو اضطراب و تحرک لاحق ہو۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم حین سئل عنہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پوچھا گیا نا کہ کس طرح سے لے جائے، تو فرمائے قول ما دون الخبب، کہ تیز تو لے جاؤ لیکن اس سرعت میں اتنی تیزی بھی نہ ہو کہ حد اعتدال سے بڑھ کر کیا ہو جائے، میت بھی مضطرب ہو جائے، تم بھی مضطرب ہو جاؤ اور ہلے، اور اسی طرح سے کیا ہو جائے، مضطرب ہو جائے، اچھی بات نہیں۔ آگے فرما رہے اذا بلغوا الی قبر، جب یہ لوگ قبر تک پہنچ جائے، مقبرے تک نہ، جب پر قبر کھودی گئی ہے، یکرہ ان یجلسوا قبل ان یوضع عن اعناق الرجال، مردوں کی گردنوں، کندھوں وغیرہ سے میت کو اتارنے سے پہلے، رکھنے سے پہلے، زمین پر رکھنے سے پہلے لوگوں کے لیے بالفور وہاں پر بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ وہ اس وجہ سے نا کہ لأنه قد تقع الحاجة الى التعاون والتناصر، کہ کبھی کبھی مدد کے لیے حاجت درپیش ہو جاتی نا، والقیام امکن منه، اور اس صورت میں قیام زیادہ ممکن ہے، یعنی اس میں زیادہ سہولت ہے کہ آدمی کھڑے ہونا بیٹھ جائے۔ وکیفیت الحمل، اب اٹھانے کا کیا طریقہ ہے، جیسے کہ آپ پر حکایت و خطاب ابی حنیفۃ ابی یوسف، گویا کہ امام ابو اعظم صاحب نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس انداز سے فرمایا تھا کہ اگر آپ اٹھانا چاہیں نا تو اس کا طریقہ و کیفیت، طرز و انداز یہ ہے کہ ان تضع مقدم الجنازۃ علی یمینک، کہ اس کی جو اگلی جانب ہے نا اس میں سے دائیں جانب آپ اٹھائے، آپ دائیں جانب پر رکھ دے، ثم مؤخرا، پھر پیچھے کی طرف آ کر 10 قدم اس کو رکھ کے علی یمینک، اپنے دائیں کندھے پر، ثم مقدمہ، پھر کیا کر کے اگلی جانب جا کر جو بائیں جانب ہے نا اگلی کی، پھر بائیں جانب اس کو آپ رکھتے علی یسارے کا، آپ کے بائیں کندھے پر، ثم مؤخرا، پھر پیچھے آ کر 10 قدم لے جائے علی یسارے کا، اپنے بائیں کندھے پر رکھی، ایثارا للتیامن، یہ پہلے دائیں اس لیے کرنا ہوتا ہے نا تاکہ دائیں جانب کو ہم کیا دے، ترجیح دے، کہ ہر چیز میں پیغمبر علیہ السلام تیامن یعنی دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ، یہ عموماً اسی صورت میں ہوتا ہے کہ باری باری، نوبتاً لوگ کیا کرتے، لے جاتے ہیں۔ جنازے کے متعلق تو بتا دیا نا کہ وہاں تک جنازہ بھی میت کو لے گئے، اب آگے کیا کرے، فصلاً فی الدفن، دفن کے متعلق تدفین کرنا اس کی، تو اس کے متعلق فرما رہے کہ قبر کس طرح سے کھودے اور کس انداز کی ہو، تو فرما رہے کہ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ، یا وَيَحْفِرُ الْقَبْرَ وَيَلْحَدُ، کہ قبر کیا کرے، کھودے اور لحد بنا دے۔ لحد کی تعریف خود بین السطور لکھی گئی نا، وہ کیا ہے، اللحد ان یحفر فی جانب القبلۃ، قبلے کی جانب میں قبر بنا دے، حفیرۃ، ایک گڈھا سا ہونا، یوضع فیہا، اس میں میت رکھا جائے گا، وصفۃ الشق، شق کس طرح کھودی جائے گی، ان یحفر حفرۃ فی وسط القبر، بالکل سیدھ میں کیا کرے قبر کھودے، ویوضع فیہا المیت، رکھی جائے گی۔ اصل میں قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے لحد اور دوسری ہوتی شق۔ شق یا شق کا معنی پاڑنا، چیرنا، مراد کیا ہے، وہ قبر جو زمین میں سیدھے برابر میں کھودی جائے، اور لحد سے مراد بغلی قبر ہے، بغل کی طرح ہوتی ہے بغلی، وہ قبر کے جو پہلے سیدھ میں بنائی جائے نا، پھر جانب قبلہ میں ایک گڑھا کھودا جائے گا، اس میں میت رکھی جائے گی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ لحد افضل یا شق افضل ہے۔ شوافی وغیرہ حضرات اور اسی طرح سے دوسرے حضرات استدلال کرتے اس حدیث سے کہ شق زیادہ افضل ہے، کیونکہ مدینہ منورے میں جنت البقیع میں جو قبریں نا عموماً شق قبریں ہیں،
اور ہم حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا کہ لاحد زیادہ افضل ہے، کیونکہ لاحد بہت ساری جگہوں پر کھودی جاتی تھی۔ یہ تو افضلیت وغیرہ کی باتیں نقل کی جاتی، لیکن عموماً اگر دیکھا جائے نا تو یہ زمین کے مطابق کھودی جاتی۔ اگر زمین نرم زمین اور ریتیلی ہو، جیسے کہ مکے کی زمینیں ہوتی تھی نا، تو وہاں کی قبریں عموماً کیا ہوتی تھی، شق قبریں ہوتی تھی، اور مدینہ وغیرہ کی زمینیں ذرا سخت تھی نا، صلابت ارض صلبہ، سخت زمینیں، تو وہاں پر لاحد قبر کھودی جاتی تھی۔ بہتر تو لاحد افضل زیادہ ہے، لیکن اگر زمینی سی ہونا کہ وہاں پر لاحد نہ بنائی جا سکے تو پھر شق بنانا بھی درست ہے۔ تو یہ فرما رہے کہ وَيَحْفِرُ یا وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدْ لاحد بنائی جائے گی، لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللحد لنا، یہ لحد ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا معنی ہے؟ لِأَهْلِ الْمَدینہ، مدینہ والوں کے لیے، کیونکہ وہاں کی زمین سخت ہے۔ وَالشَّقُّ، اور شق قبر جو ہے لِغَيْرِنَا، ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی یہود کے لیے، نصارہ کے لیے ہے، یا مکے والے لوگوں کے لیے نا، کہ وہاں کی زمین ریتیلی ہے، نرم ہے، سخت نہیں۔ یا اللحد لنا یعنی للمسلمین والشق للیہود وغیرہم۔ آگے فرما رہے کہ میت کو کس طرح سے داخل کرے، تو فرما رہے کہ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ وَيَا وَيُدْخِلُ الْمَيِّتَ، میت کو داخل کرے گا مما یلی القبلۃ، اس جانب سے کہ جس جانب سے جانب سے وہ جو قبلے کی قریب جانب ہے نا، وہاں سے داخل کرے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سل کا طریقہ افضل ہے یا جانب قبلہ سے میت کا داخل کرنا افضل ہے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ افضل ہے کہ آدمی میت کو داخل کرے قبلے کی جانب سے، اور یہ داخل کرنا اس طرح سے ہوگا نا کہ میت کے پاؤں اور سر دونوں بیک وقت قبر میں اتارے، عرضاً چوڑائی میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ نہیں، افضل طریقہ یہ ہے نا کہ پائنتی کی طرف سے، قبر کا جو کیا ہے پائنتی جانب ہے نا، اس جانب سے میت کو اس طور پر سے اتارے کہ سر داخل کرتی ہوئی یہاں تک کہ جب سر سہرانے کے قریب آ جائے نا، اس کے بعد کیا کرے، پاؤں نیچے اتار دے، پھر سر نیچے اتار دے، جو بیک وقت نہیں ہوتا بلکہ پاؤں جو ہے نا وہ پہلے اتارے جاتے قبر میں، اس کے بعد سر۔ اور استدلال اس سے کرتے نا کہ پیغمبر علیہ السلام بھی اسی طرح سے قبر میں اتارے گئے تھے۔ حنفیہ حضرات کی دلیل یہ ہے نا کہ بہت ساری روایت میں بھی، اسی طرح سے اس روایت میں بھی آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو میت ہوتے تھے نا اس زمانے میں تو جانب قبلہ سے داخل کرتے تھے۔ اور حنفی حضرات کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن المکفف رضی اللہ عنہ کو قبر میں جانب قبلہ سے عرضاً قبر میں اتارا تھا۔ شافعی حضرات اس سے استدلال کرتے نا کہ حارث رضی نے یہ وصیت کی تھی کہ اس پر نماز جنازہ عبداللہ بن یزید پڑھے، اور جب عبداللہ بن یزید نے اس پر جنازہ پڑھ لیا نا تو اس نے حارث کو قبر میں پائنتی کی طرف سے داخل کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ھذا من السنت، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور تیسری دلیل تو یہی ہے شافعی وغیرہ حضرات کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قبر میں سل کی طریقے سے اتارے گئے تھے۔ تو اس مسئلے میں حضرات حنفیہ کی دلیل جو ہے زیادہ راجح ہے، اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو سل کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اصل میں آپ علیہ السلام کی قبر شریف حجرے میں دیوار کے جڑ میں واقع ہو رہے تھے، اصل حائط کے الفاظ آئے ہیں، تو جانب قبلہ سے عارضاً آپ علیہ السلام کا قبر میں اتارنا اس جگہ سے ذرا مشکل بن رہا تھا نا، تو اسی لیے آپ علیہ السلام سل کی طریقے پر قبر میں اتارے گئے تھے۔ تو اسی کے متعلق مسئلہ نقل کر رہے ہیں۔ حضرت
روایتیہ کا مسلک یہ کہ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ جانب قبلہ سے عارضاً قبر میں میت اتارا جائے گا. خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے خلاف ہے. وہ کہہ رہے کہ فإن عنده، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یسل سلا پائنتی کی طرف سے داخل کیا جائے گا. لما روی، کیونکہ روایت کی گئی ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی سلن قبر میں پائنتی کی طرف سے کی طرف سے قبر میں اتارے گئے تھے. ولنا ہم کہتے کہ ان جانب القبلۃ معظم، ویسے بھی تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ قبلے کی جو جانب ہوتی ہے نا وہ عظیم ہوتی ہے، اولا ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس طرف آپ لوگ تھوک نہ پھینکو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس جانب سے آپ لوگ کیا نہ کرو، پیشاب وغیرہ میں پیٹ نہ کرو، استقبال استدبار نہ کرو. تو ان حدیث سے بھی اس کی عظمت معلوم ہو جاتی. تو فیستحب الادخال منها، لہذا اسی جانب سے میت کا داخل کرنا مستحب ہوگا، سنت ہوگا. واضطربت الروایات فی ادخال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے متعلق جو روایات مروی ہے نا کہ آپ علیہ السلام کس جانب سے داخل کیے گئے تھے، تو اس میں روایت کیا ہے، مضطرب ہے. اور شافعی حضرات کی بھی مستدل یہی روایات ہے، لیکن اس کو حضرات حنفیہ پر محمول کرتے ہیں کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اس جانب سے داخل کرنا مشکل تھی، اسی لیے پائنتی کی طرف سے داخل کیے گئے تھے. سل کے بجائے جانب قبلہ سے عارضاً میت کو اتارنا ایک ساتھ یہ زیادہ افضل ہوگا. آگے فرما رہے فَإِذَا وَضَعَ فِي لَحَدِهِ، جب یہ رکھنے والے اس کو رکھ دے قبر میں، یا فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحَدِهِ، جب وہ میت رکھا جائے قبر میں، یقول واضعه، اس کا رکھنے والا یہ کلمات کہہ دے اس وقت کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، قد قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے بھی الفاظ کہے تھے. حین وضع ابا دجانۃ فی القبر، جس وقت آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو قبر میں اتارا تھا. یہاں پر لفظ ابا دجانہ کا آیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ اوپر بین السطور لکھا ہوا کہ الصحیح انہ وضع ذوالبجدین رضی اللہ عنہ، کہ ذوالبجدین رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے نا، اس کا نام ہے عبداللہ، اس کو آپ علیہ السلام نے قبر میں اتارتے وقت یہ کلمات کہے تھے. اور یہ جو ابو دجانہ کے متعلق کہا نا، یہ مسامحتاً کیا ہے کسی کاتب نے لکھا ہے، کیونکہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی وفات جنگ یمامہ میں ہو گئی ہے. آگے فرما رہے کہ وَيُوَجَّهُ یا وَيُوَجِّهُ، واضح کی طرف ضمیر لوٹایا میت کی طرف، کہ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلے کی جانب اس کا چہرہ کیا جائے گا، رخ کیا جائے گا. بِذَلِكَ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے بھی حکم دیا تھا. وَيَحُلُّ الْعُقْدَةَ، کفن کو جو گرے لگائی گئی ہو نا، گرے سے لوگ لگاتے تاکہ کفن سے میت نہ نکلے نہ کھولے، تو بعد میں اتارنے کے یہ گرے کھول دے گا. لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنَ الْانْتِشَارِ، کیونکہ اب امن رہا نا کہ میت وغیرہ بھی نہیں نکلے گے اس سے، اور کفن بھی منتشر نہیں ہوں گے. آگے فرما رہے کہ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ، اینٹ جو کچی اینٹ ہوتی ہے نا وہ برابر کی جائے گی علی اللحد، قبر پر. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل علی قبرہ اللبن، کہ آپ علیہ السلام کی قبر پر بھی اینٹ برابر کیے گئے تھے. وَيُسَجَّى قبر المرأة، آگے فرما رہے کہ یہ جو میت ہوگا نا یا تو مرد ہوگا یا عورت. اگر خاتون ہونا تو پھر جو اس کے محارم ہوتے ہیں وہ کیا کر دے، قبر پر چادر یا کوئی کپڑا سطر کے لیے لگا دے تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے. کہ وہ یسجا، قبر ڈانپی جائے گی، قبر المرأة، خاتون کی قبر بے ثوب، کسی کپڑے وغیرہ سے، حتی یجعل اللبن علی اللحد، اس وقت تک ڈانپتے رکھے جب تک اینٹ برابر نہ کی جائے. ولا یسجا قبر الرجل، مرد کی قبر کو نہیں ڈانپا جائے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. اور ان کی حالت جو ہے نا انکشاف پر مبنی ہے، خود فرما رہے کہ لأن مبنى حالہن، کہ عورت کی حالت کی جو بنا ہے کہ پر علی السطر یا تصطر، کہ سطر پر ہے.
پیشاب پر ہے تصدر پر نہیں. آگے فرما رہے کہ جو لبن کا لفظ استعمال کیا گیا نا، لبن کس کو کہتے ہیں؟ کچی ان کو کہتے ہیں. لبن دودھ کو کہتے ہیں. لبن با پر باقی نیچے کسرہ ہے. آگے فرما رہے کہ وَيُكْرَهُ مَكْرُوهِ الْآجُرُّ پکی اینٹ جو ہم لوگ استعمال کرتے آج کل، والخشب اسی طرح سے لکڑیوں کا قبر میں استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ بات ہے. لِأَنَّهُمَا لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ کہ جو پکی اینٹی ہوتی ہے نا اور لکڑیاں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے بنا عمارت تعمیر کے احکام میں مضبوطی میں کام لیا جاتا ہے نا. والقبر موضع البلا اور قبر تو کیا ہے؟ بسیدہ ہونے کی جگہ. خود قبر کہتے کیا نا؟ موضع البلا، میں بسیدگی کا گھر ہوں. ثم بالآجر پھر یہ جو پکی اینٹ ہے نا، اس کے استعمال اسی وجہ سے بھی مکروہ ہے کہ اثر النار اس میں آگ کا اثر ہوتا ہے. فیکرہ تفاولا تفاول بد کی وجہ سے، بد تفاول کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا کہ کہیں اس کے بدن کو آگ نہ چھوئے. آگے فرما رہے کہ اگر مٹی گر رہی ہے کوئی اور وجہ ہونا تو ولا بأس بالقصب، بانس کی لکڑی جو ہوتی ہے نا اس کا قبر میں استعمال کرنا درست، اس میں کوئی حرج نہیں. وبالجامع الصغیر، جامع صغیر کے اندر لکھا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے کہ وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ کہ کچی اینٹ اور اسی طرح سے بانس کی لکڑی اس کا قبر میں لگانا مستحب. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم جعل على قبره طن من قصب کہ آپ علیہ السلام کی قبر شریف پر بانس کی لکڑیوں کا ایک کٹا پلا دیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا، لگا دیا گیا تھا. آگے فرما رہے کہ ثم يُحَالُ التُّرَابُ پھر اس پر مٹی ڈالی جائے گی. وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ اور قبر جو ہے اونٹ کی کوہان کی طرح بنائی جائے گی. وَلَا يُسَطَّحْ چھت کی طرح نہیں بنائی جائے گی. أي لا يُرَبَّعْ چوکور قسم کی نہیں بنائی جائے گی. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم منہا کہ آپ علیہ السلام جو تھے نا اس نے منع فرمائے ہیں عن تربیع القبور قبروں کے چوکور بنانے سے. ومن شاہد قبر ہو اور جن لوگوں نے علیہ السلام کی قبر کا مشاہدہ کیا ہے نا، اخبرہ تو اس نے بتا دیا کہ انہ مسنم کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہان نما تھی. اب اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قبر کا مسنم بنانا افضل ہے یا مسطح بنانا افضل ہے. سطح یسطح تسطیح، سطح کس کو کہتے ہیں؟ چھت کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی چیز کو مسطح کرنا بالکل سیدھی بنانا کہ جس میں کوہان نما شکل نہ بنے. اور مربع کس کو کہتے ہیں؟ ربع یا ربع تربیع ربع سے نکلے. مربع بھی اس کو کہتے ہیں جو چوکور ہونا، چار کونے ہو جس کے. تو مربع بنانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. اور ایک تسنیم، سنم تسنیم سینام کس کو کہتے ہیں؟ کوہان کو کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ قبر مسطح بنائے. اور مسطح کی مراد نہیں کہ بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں. معنی یہ ہے کہ ایک بالش تک اونچی ہو لیکن ہو مسطح. اور حنفی حضرات کے نزدیک افضل ہے کہ قبر مسنم ہو یعنی کوہان نما ہو، زیادہ اونچی نہ ہو ایک بالش سے. اگر زیادہ اونچی ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا. پکی بنانا بھی مکروہ ہے. ہاں سائڈ میں پکی کرنا تاکہ کسی چیز سے اس کو ضرر نہ پہنچے یا پانی وغیرہ سے، یا اس کے ارد گرد لوہا اس لیے لگانا کہ اس پر جانور نہ چڑھے، جانور اس کو نہ روندے، تو ایسا کرنا مکروہ نہ ہوگا. لیکن اس کے بغیر ویسے چیزیں لگانا یا اس پر عمارت بنانا یا اس پر کوئی چیز بنانا یا اس کو مربع چوکور وغیرہ بنانا، ممبر کی طرح اس پر کیا لگانا، سیڑھیاں بنانا اور اسی طرح سے اس کو مسطح بنانا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ایک بالش کے برابر ہو اور اسی طرح سے کیا ہو؟ مسنم ہو. مسنم کا کیا معنی ہے؟ کوہان نما ہو. ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی صاحب کو بھیج دیا تھا اور اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لا تدع قبرا مشرفا الا سویتا، کہ اس کو کیا کرو؟ برابر کر دو. تسویہ سے کیا مراد ہے؟ ایک بالش سے نیچے نہ کر دو بلکہ ایک بالش کے برابر اس کے اوپر بھی نہ ہو، اور بنا دو کس شکل کی؟
بلکہ کیونکہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صاحبہ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے آپ علیہ السلام اور شیخین کی قبر دیکھنے دیں. تو جب اس نے دروازہ کھول دیا نا اور دیکھ لیا تو تینوں قبریں کیا تھی، نہ تو اونچی تھی ایک بالش تھی اور نہ مربع تھی نہ مسطح تھی بلکہ مسنم شکل کی تھی. اور یہی راجح بات ہے کہ بہت سارے علماء وغیرہ صحابہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ قبر کو مسنم بناتے تھے. آگے باب الشہید، شہید کا باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر علیحدہ ذکر کیا کہ اس کے مسائل عام موتا سے کیا ہوتے، مختلف ہوتے، اور اس کے اکرام کے لیے، شرف دکھانے کے لیے افرد بذکر ہی الگ طور پر اس کا باب ذکر کیا کہ باب الشہید، یہ باب شہید کے مسائل کے متعلق. شہید دو قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایک ہے شہید اخروی کہ صرف اخروی اعتبار سے شہید ہو، اور ایک شہید دنیاوی و اخروی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہو، اخروی اعتبار سے بھی شہید ہو. شہید شہادت سے ہے نا، اور شہادت کا کیا معنی ہے؟ سرٹیفکیٹ. اور اسی طرح سے یہ اس بات کی شہادت ہوتی نا کہ یہ جنتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اور اسی طرح سے شہادت غفران اس کو ملتی ہے، اور اس کے پاس فرشتے وغیرہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے بھی شہید ہے کہ مشہود کے معنی میں ہے. اور ایک نام اللہ رب العزت کا بھی شہید ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے. تو یہاں پر جو مسائل بیان ہوں گے نا، یہ اس شہید کے جو کیا ہو دنیاوی اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہو. اور جو اخروی اعتبار سے شہید ہوتے ہیں نا، اس کی اقسام تو بہت زیادہ 50 تک علماء نے کتاب وغیرہ میں ذکر کی ہے کہ مثلا عورت حاملہ ہونا ولادت سے مر جائے تو وہ شہید ہے. اسی طرح سے کوئی پہاڑ سے گر جائے، یا کوئی پانی میں غرق ہو جائے، یا کوئی آگ میں جلے وغیرہ، یا کوئی ہیضے سے مر جائے نادر بیماریوں سے، تو وہ شہید اخروی کہلاتے، اس کو غسل دیا جائے گا عام موتا کی طرح. اور جو شہید ہوتا ہے نا شہید اخروی و دنیاوی، تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. تو اسی کے متعلق مسئلہ بیان کرتے کہ الشہید و شہید من وہ شخص ہوتا ہے کہ قتلہ المشرکون، کہ یا تو اس کو مشرکین نے قتل کیا ہو، کافر نے، حربیوں نے جنگ کے وقت، یا اسی طرح سے قطاع طریق راہزنوں نے، یا وہ اہل البغی بغاوت کرنے والے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہو. او وجد فی المعرکۃ، یا میدان جنگ میں وہ پایا جائے، وبہ اثر، اور اس پر کیا ہو زخم کے آثار ہو، زخم کی نشانیاں لگی ہو بدن میں. او قتلہ المسلمون ظلما، یا مسلمانوں نے اس کو مارا ہو ظلمن. ظلمن کا کیا معنی کہ نہ تو رجم کیا گیا ہو زنا کی وجہ سے کہ سیب ہونا شادی شدہ ہو، اور نہ یہ ہو کہ قصاصاً قتل کیا جائے، نہ یہ ہو کہ مرتد ہو، کیونکہ ایسے لوگ شہید نہیں کہلاتے. ظلمن و بغیر کسی وجہ سے قتل کیا ہو. وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَّةٌ، اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہوتی، کیونکہ اگر دیت واجب ہوتی ہو نا، قتل خطا کی وجہ سے قتل کیا گیا، وہ خطاً کسی نے مارا ہو، تو اس آدمی شہید نہیں کہلاتا دنیاوی اعتبار سے. فَيُقَفَّنُ، لہذا اس کو کفن دیا جائے گا اگر ضرورت پیش آ جائے نا، اس کے بدن کے کپڑے کا مکفن سنی سے. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. وَلَا يُغْسَلْ، اور غسل نہیں دیا جائے گا. اس میں اتفاق ہے اس صورت میں کہ جب وہ جنابت کی حالت میں نہ مرا ہو. اب یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ شہید پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، ائمہ ثلاثہ الغیر، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے ائمتنا الثلاثہ، ہمارے مسئلہ صاحبین اور امام اعظم صاحب کے نزدیک، اور اس طرح سے اور بھی ہمارے علماء کے نزدیک، میت شہید پر جو ہے نا نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ائمہ الثلاثہ الغیر، ان حضرات کے استدلال حضرت جابر رضی کی روایت سے ہے.
اس میں یہ ہے نا کہ جنگ احد کے جو شہداء تھے نا، آپ علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اور غسل بھی نہیں دیا گیا تھا۔ حضرات احناف استدلال اس سے کرتے نا کہ خود جابر سے کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی کا مسئلہ کیا گیا تھا، ناک وغیرہ کان کاٹ دیے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک تو خود جو اس کے خلاف روایت موجود ہے نا، جس سے حضرات غیر استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی کی روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب حضرت حمزہ رضی کے اوپر گزرے نا تو دیکھا تو بہت ہی زیادہ کیا ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ اس کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ کے علاوہ کسی اور پر نماز جنازہ نہ پڑھی، تو پھر بھی ثابت ہو گیا نا کہ حضرت حمزہ پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور دوسرے شہداء پر جو نہ پڑھی نا، خود اس کی وجہ موجود ہے نا کہ آپ علیہ السلام بھی اس غزوے میں کیا ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، آپ کی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے خود یعنی جنگی ٹوپی جو ہوتی نا لوہے والی، وہ آپ کے چہرے مبارک میں، رخسار مبارک میں گھس گئی تھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے دوسرے حضرات صحابہ کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکی۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس طور پر سے نماز جنازہ پڑھا نا کہ حمزہ رضی کا جنازہ رکھا، یعنی اس کی میت رکھی، اور ہر صحابی کو لاتے تھے، اس کے جانب میں رکھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے 70 مرتبہ اس پر نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ 70 حضرت شہید ہو گئے تھے نا حضرت حمزہ کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دن جو نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اس انداز سے کہ حضرت حمزہ کی جانب میں 9 صحابہ رکھے جاتے تھے۔ ہر مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ اسی طرح رکھے ہوئے ہوتے اور دوسرے صحابہ اٹھائے جاتے تھے، دفن کیے جاتے تھے۔ تو لہٰذا سے کیا ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ ان پر پڑھی تھی۔ یا یہ کہیں گے نا کہ حضرت جابر کی روایت میں جو ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑھی احد کے شہداء پر، تو اصل میں بات ہے کہ خود جابر کے گھر والے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کے وہ بھی گئے تھے نا کہ ان کو ڈھونڈ لے، تو اسی لیے اس نے نماز جنازے کا مشاہدہ نہیں کیا، تو اسی بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑھی۔ یا اس کی اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے احد کے شہداء پر نماز جنازہ نہ پڑھی، تو معنی یہ ہے نا کہ عام شہداء کی طرح اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی، کیونکہ انداز اس جنازے کا مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے آیا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے۔ اور ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل روایت ہے نا، اس میں عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مطلقاً مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے احد کے شہداء پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد۔ یا بعض حضرات یہ توجیہ کرتے جیسے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل میں غزوہ احد کے وقت نماز جنازہ واجب نہیں تھی، اس کا وجوب بعد میں ہوا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وصال سے چند دن پہلے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ان حضرات کی خصوصیت تھی، اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی بھی خصوصیت تھی، جیسے کہ وبا بن عامر کی حدیث میں آیا ہے، لیکن پھر بھی ثابت ہے روایت سے کہ آپ علیہ السلام نے ان حضرات پر نماز جنازہ پڑھی تھی، ثابت ہے، اور یہی بات درست ہے۔ حضرات شوافی وغیرہ جو استدلال کرتے ہیں نا کہ جابر کی روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، تو کیا انداز سے نہیں پڑھی تھی؟
کیا یہ منع ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو صرف حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی اور دوسرے صحابہ شہداء کی نماز جنازہ عام صحابہ حضرات نے پڑھی؟ کسی کے متعلق فرما رہے کہ وہ یصلی علیہ، حضرت حنفیہ کا مسلک ہے، ولا یغسل، غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو غسل نہیں دیا جائے گا اس صورت میں ہے نا کہ جب وہ جنابت کی حالت میں شہید نہ ہوا ہو۔ اگر جنابت کی حالت میں شہید ہو جائے نا تو پھر حضرات احناف کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ کیا رہے کہہ رہے کہ لأنہ فی معنی شہداء احد، یہ شہید بھی شہداء احد کے معنی میں یعنی انہی کی طرح اس کا حکم ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ زملوہم بقلومہم ودمائہم ولا تغسلوہم، کہ ان کو زخموں کے ساتھ اور خون کے ساتھ کیا کرو کفنوں میں، جو ان کے کپڑے وغیرہ ہے نا اگر کم نہیں ہے کفن سنی سے تو ان کو کیا کرو لپیٹ دینی میں کفن، انہی کو کفن بنا دو اور غسل نہ دو۔ فَكُلُّ مَنْ قُتِلَ بِالْحَدِيدِ ظُلْمًا، پس ہر وہ شخص جو لوہے سے مار دیا جائے نا ظلمًا، وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ، اور ایسا شخص پاک بھی ہو جنابت کی حالت میں نہ ہو اور بالغ بھی ہو، اسی طرح سے عورت حائضہ نفسا نہ ہو بالغ ہو، اور جب اس طرح سے مارا جائے نا اور قتل خطا بھی نہ بلکہ قتل عامد کے ساتھ ظلمًا وَلَمْ يَجِدْ بِهِ عِوَجٌ مَالِيٌّ، کہ دیت اس کی واجب نہ ہو رہی ہو، فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ، تو پس ایسا شخص شہداء احد کے معنی میں داخل انہی کی طرح سمجھا جائے گا، انہی کی طرح غسل نہیں کیا جائے گا، فَيُلْحَقُ بِهِمْ، انہی کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ ایک بات یہ تھی کہ اس پر کیا ہو اثر موجود، تو فرما رہے کہ اثر سے کیا معنی ہے؟ فرما رہے کہ اس سے مراد ہے کہ والمراد بالاثر الجراحہ، یا الجراحہ کہ اس پر کوئی زخم موجود، لأنہا، کہ جراحت نا دلالت القتل، یہ قتل کی دلالت علامت امارت ہے، وکذا خروج الدم من موضع غیر معتاد، اسی طرح سے خون اگر اس کا نکلا ہو نہ اسی جگہ سے کہ عموماً ان جگہوں سے خون نہیں نکلتا نا، تو یہ بھی قتل کی علامت وغیرہ مخفی پنہا وہ زخم کی علامت سمجھی جائے گی۔ کلعین، جیسے آنکھ سے خون نکلے، ونحوہ، یہ کسی اور جگہ سے، تو یہ کیا ہوگا مخفی زخم کی علامت ہوگی۔ اگر معتاد جگہ جیسے کہ دوبر سے نکلے، کہ عموماً لوگوں کا کیا ہو اگر بواسیر کی بیماری ہو یا ناک سے نکلے تو کیا پتہ کہ نکسیر پوٹی ہو، یا منہ سے نکلے تو عموماً معدے وغیرہ میں زخم کی وجہ سے نکل سکتے نا، تو یہ علامت زیادہ جو دال نہیں ہوتی قتل پر۔ اور جو موضع غیر معتاد ہونا، اگر ان جگہوں سے خون نکلے نا تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ شخص کو مخفی زخم لگا ہے۔ آگے فرما رہے کہ وہ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اس طرح سے دوسرے حضرات ائمہ یخالفنا، علمی اختلاف کرتے ہیں ہمارے ساتھ، علمی مخالفت کرتے ہیں ہمارے ساتھ فی الصلاۃ، کہ میت پر نماز شہید، میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ یقول، اور اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں نا کہ السیف محاق للذنوب، یہ تلوار تمام گناہوں کو مٹانے والی ہے، فاغنى عن الشفاعہ، لہذا نماز جنازہ تو سفارش شفاعت وغیرہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، تو اس سے تلوار مستغنی کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کسی کے محاق للذنوب ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم حضرات احناف فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی غرض جو ہے وہ کیا ہے، لِإِظْہَارِ کرامتہ، کہ اس کی توقیر اکرام وغیرہ کے لیے ہے، والشہید اولیٰ بہا، اور شہید تو اس کا زیادہ کیا ہے لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، توقیر کی جائے۔ والطاہر عن الذنوب، اور آپ کا یہ بات نقل کرنا کہ یہ گناہ سے پاک کے لحاظ کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی بات نہ پھر تو نبی، ولی اور چھوٹے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، لیکن اس میں دوسری جہت بھی موجود ہے نا کہ اس میں کرامت و توقیر ہے، لہٰذا یہ لوگ تو زیادہ اس کی کیا ہے لائق ہے کہ والطاہر عن الذنوب،
کہ گناہ سے اگرچہ ایک آدمی پاک ہونا لا یستغنی عن الدعاء، وہ بھی دعا سے کیا نہیں ہوتا، مستغنی نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ اس کی صرف گناہ معاف ہو جائے، بعض اوقات یہ بھی مقصود ہوتا ہے نا کہ اس کے درجات کیا ہو جائے، رفیع ہو جائے، درجات اس کے بلند ہو جائے، مراتب اس کے بلند ہو جائے، کالنبی والصبی۔ آگے فرما رہے کہ وَمَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ، جس شخص کو قتل کیا ہو حربی لوگوں نے، کافروں نے، او اہل البغی، یا وہ لوگ جو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، او قطاع الطریق، یا راہزنوں نے، فَبِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلُوهُ، ہونا جس بھی چیز سے قتل کیا ہو، بندوق سے قتل کیا ہو، یا تلوار سے، یا چاقو سے، یا کسی بھی چیز سے، یا بڑی لاٹھی سے، ڈنڈے سے، لم یغسل، وہ شہید سمجھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لأن شہداء احد، کیونکہ احد کے جو شہداء تھے نا، ما کان کلہم قتیل السیف والسلاح، سب تو ایسے نہیں تھے نا کہ تلوار یا اسلحے سے قتل کیے گئے تھے، شہید کیے گئے تھے، بلکہ ان میں سے بعضے تو پتھروں سے اور اسی طرح سے مختلف چیزوں سے، ڈالوں سے اور ڈنڈوں سے مارے گئے تھے۔ تو ہمارے نزدیک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، امام شفیع وغیرہ کے نزدیک غسل دیا جائے گا۔ آگے فرما رہے وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ، اگر ایک آدمی جنوب سے کوئی عورت وغیرہ نفسح ذاتی اور شہید کی گئی، یا جنوب آدمی شہید کیا گیا، تو آیا اب اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا۔ صاحبین حضرات اور اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کے نزدیک ایسے شخص کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو وجہ خود یا فرق بیان کر رہے عبارت میں کہ وجہ سجد الجنب غسل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا۔ وقال، صاحبین حضرات فرماتے اسی طرح امام شافعی وغیرہ کی لا یغسل، ایسے شخص کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نا کہ لِأَنَّمَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ، کہ جو غسل اس پر واجب ہو گیا تھا جنابت کی وجہ سے، سقط بالموت، اب تو مر گیا اور میت سے یہ احکام ساقط تھے، لہذا موت کی وجہ سے، شہید ہونے کی وجہ سے یہ غسل ساقط ہو گئے۔ والثانی، اور دوسرا غسل جو دیا جاتا ہے نا میت کو موت کی وجہ سے، لم یجب للشہادہ، ادھر تو یہ شہید ہے تو شہادت کی وجہ سے واجب نہیں، تو لہذا دونوں واجب نہیں، دونوں ساقط۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم صاحب کی دلیل ہے کہ ان الشہادۃ عرفت مانعۃ غیر رافعہ، کہ شہادت کے متعلق تو یہ بات معلوم ہو گئی نا کہ یہ کیا ہے، مانع ہے نہ کہ رافع۔ معنی کا کیا معنی کہ شہید جب مر جائے نا، یہ بھی عام موتا کی طرح ہے، تو جب یہ شہید ہو گیا نا تو اس کی جو موت ہے یہ معنی ہے کسی وجوب غسل سے، نہ اس کا یہ معنی ہے نا کہ پہلے سے جو واجب غسل اس کے لیے بھی رافع ہو، رافع معنی اٹھانے والا، ایک معنی کا کیا معنی ہے، رکاوٹ، رافع کا کیا معنی، اٹھانے والا۔ تو یہ کیا ہے، مانع ہے، جیسے مضاف کیا ہوتا ہے غسل کی حالت میں استعمال نہیں کیا جاتا نا کہ وہ صرف مانع ہے کس سرایت حدث سے علی الخف، نہیں ہے کہ رافع ہے کہ پہلے سے بھی کوئی چیز اس کو کیا کرے، رفع کرے، تو لہذا ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا۔ فلا ترفع الجنابۃ، شہادت جو ہے نا جنابت کو اٹھائے گی نہیں، رفع نہیں کرے گی۔ وقد صح، اور اس صحیح روایت میں آیا ہے کہ ان حنظلہ رضی اللہ عنہ، کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ اس وقت گئے تھے نا کس حالت میں تھے، جنابت کی حالت میں، کہ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جانے، ان حضرات میں سے بعض نے غسل بھی نہیں کیا تھا، جنابت کی حالت میں شریک ہو گئے تھے۔ تو لما استشہد جنبا، جب جنابت کی حالت میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، تو غسلتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے اس کو غسل دیا تھا، اور پھر اس کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ وعلى هذا، اسی پر قیاس کرتی ہے جو اختلاف مذکورنا، وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء، کہ حائض اور نفساء عورت کو عند ابی حنیفہ غسل دیا جائے گا، دوسرے کی نزدیک نہیں۔ اذا طہرتا، جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہو گئی ہو لیکن غسل نہ کیا ہو، غسل سے پہلے شہید ہو جائے،
وَكَذَا قَبْلَ الْإِنْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَایَہ، اسی طرح سے قبل انقطاع دم بھی ان کو غسل دیا جائے گا، صحیح روایت یہی ہے۔ وعلى هذا الخلاف، اسی خلاف پر سبی وغیرہ لہما، حضرات صاحبین فرماتے کہ ان الصبی احق بهذه الکرامہ، کہ چھوٹا بچہ یہ تو زیادہ کیا ہے اس کرامت کا لائق ہے، کیا معنی اس اکرام کا لائق ہے کہ اس کا غسل ساقط ہو جائے۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان السیف تلوار کفا عن الغسل، بس ایک کافی ہو گئی غسل سے، فی حق شہداء خود کے حق میں، بوصف کونہ طہرۃ، اس وصف سے کہ اس کے لیے کیا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ولا غم علی الصبی، اور سبھی پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے نا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھے تو غیر مکلف ہے۔ تو فلم یکن فی معناہم، اگر کوئی ایسا لڑکا ہے نا تو یہ شہداء خود کے معنی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ تو پہلے سے پاک ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے اس کو غسل دیا جائے گا، لہذا شہداء خود پر اس کا قیاس درست نہیں۔ آگے مزید فرما رہے احکام کے، ولا یغسل عن الشہید دمہ، شہید پر جو لہو لگا ہونا خون، وہ نہیں دھویا جائے گا تاکہ انہی لہو کے ساتھ لہو لہا ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور کہے کہ یہ خون میں نے آپ کے لیے بہایا تھا۔ ولا ينزع عنہ ثیابہ، اور اس کے جو کپڑے ہوتے نا جو زائد نہ ہو وہ نہیں اتارے جائیں گے، لما روینا، پہلے بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ ہاں، وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالسِّلَاحُ وَالْخُفُّ، اس سے جو زائد چیز ہوتی نا کفن سنی سے، جیسے کہ کوٹ یا اسی طرح سے الحشو من زائد چیزیں، مثلا گلوبند، چادر، اسلحہ، موزے، جورب وغیرہ یہ اتاری جائے گی، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ، کہ یہ کفن میں داخل نہیں۔ آگے مزید ایک حکم بتا رہے کہ جو کہا نا کہ یہ چیزیں نہ اتارے، تو یہ تو زائد چیزیں کے متعلق حکم ہے۔ اگر کوئی اصل چیز جیسے کہ کپڑے وغیرہ اگر وہ کم ہو گئے ہو نا، یعنی بم وغیرہ سے جل گیا ہو، کپڑے جل گئے ہو، یا اسی طرح سے اس میں کوئی کمی ہونا تو اس میں زیادتی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زیادہ قمیص وغیرہ پہنے ہونا یا کوئی زیادہ کپڑے ہو تو اس کو کم بھی کر دے سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ وہ یزیدون، زیادہ بھی کر سکتے اگر ضرورت پڑے، وہ ینقصون، کم بھی کر سکتے اگر بے ضرورت چیز اس کی بدن پر لگی ہو، ما شاء، جو چاہے، تماما للکفن السنی، کفن سنی کو پورا کرنے کے لیے۔ آگے فرما رہے ایک مزید مسئلہ کہ ارتصاص کا معنی ہے درنگ لگانا، ٹائم گزارنا، دیر کرنا، ناوقت کرنا۔ اگر ایک آدمی ہے وہ میدان جنگ میں زخمی ہو گیا، لگ گیا اور اس نے ارتصاص کیا، ارتصاص کا کیا معنی ہے، مرافق حیات سے اس نے فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا، تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔ اسی کے متعلق مسئلہ نقل کر رہے کہ یہ شہیدی دنیاوی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ وَمَانِ رَتُّسَّا، جو آدمی درنگ لگا کر زندہ رہی مرافق حیات سے نفع اٹھائے، ناوقتی کرے، اس کو غسل دیا جائے گا۔ وَهُوَ مَنْ، وہ شخص سوارا خلفاً فی حکم شہادہ، شہادت کے حکم میں کیا ہوتا ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، لِنَیلِ مرافق الحیات، کی زندگی کے مرافق و منافع سے فائدہ اٹھاتے حصول کر لیتا ہے۔ لأن بذلك، اس طرح سے نفع اٹھانے سے، یخف اثر الظلم، ظلم کا جو اثر ہے وہ ہلکا ہو جاتے۔ فلم یکن فی معنی شہداء احد، شہداء احد کے معنی میں نہیں ہوا کیونکہ وہ تو پیاس سے بھوکے مرے تھے۔ والارتصاص، ارتصاص کا معنی یہ ہے کہ ایأکل، مثلا وہ کیا کرے، کچھ کھائے، او یشرب، یا کچھ پیے، او یا کچھ پیے، او ینام، یا سوئے، او یداوا، یا اس کی دوائی کی جائے، علاج کیا جائے، دوا پلائی جائے، او ینقل من المعرکۃ، یا میدان جنگ سے لایا جائے نا اور خیمے وغیرہ میں رکھا جائے، لأنه نال بعض مرافق الحیات، کیونکہ اس نے زندگی کے بعد منافع سے فائدہ اٹھایا۔ وشہداء احد، اور احد کے شہداء کہاں ایسے تھے، وہ تو ماتوا عطاشا یا عطاشا، جمع ہے عاطش کی، کہ وہ تو مر گئے تھے پیاس سے ہو کر۔ والکأس تدار علیہم، جس پیالے اور گلاس میں پانی ان کے لیے لایا گیا تھا نا، ان پر بار بار پھرایا جا رہا تھا لیکن ایک
دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دی اور اس خاطرے سے پانی نہیں پیا کہ کہیں ہماری شہادت میں فرق نہ آ جائے. فلم یقبلوا تو انہوں نے وہ پانی قبول نہیں کیا خوفا من نقصان الشہادہ کہ شہادت میں کچھ نقصان نہ آئے. الا اذا حمل من مصرعہ اگر ایک آدمی میدان جنگ میں زخمی ہو کر پڑا ہے کسی اور نے اس کو اٹھایا گیا وہاں سے لے کر گیا اس خطرے سے کہ کئی لا تطعه الخیول کہ گھوڑے وغیرہ ان کو نہ رون دے ان کو کچل نہ ڈالے تو پھر اسی صورت میں کیا ہوگا یہ شہید دنیاوی سمجھا جائے گا ارتساس نہیں ہوگا کیونکہ لأنه ما نال شيئا من الراحة اس نے کوئی راحت وغیرہ تو حاصل نہیں کی نا. ولو آواہ الى فسطاط او خیمت اگر خیمے وغیرہ میں کیا کر دیا لے کر گیا وہاں پر رکھ دیا کان مرتسم تو پھر یہ مرتس سمجھا جائے گا کیونکہ لما بینا کہ اب اس نے فائدہ وغیرہ اٹھا لیا. آگے فرما رہے کہ اگر ایک شخص زخمی ہو چکا ہے اور زندہ ہے کچھ وغیرہ باتیں کر رہے تو اسی متعلق مسئلہ نقل کر رہے. ولو بقی حیا اگر ایک شخص زندہ رہا اسی طرح سے نہیں مرا بالفور حتی مضى وقت صلاة وهو يعقل اور یہ عقل شعور عقل اس کی قائم تھی شعور قائم تھا سمجھ رہا تھا سب کچھ قوم کی حالت میں نہیں تھا اور اس پر ایک نماز کا وقت گزر گیا فهو مرتد ایسا شخص کیا ہوگا مرتد ہوگا کیونکہ لأن تلك الصلاة یہ جو ایک نماز اس پر گزر گئی نا صارت دینا فی ذمته اس کے ذمے میں واجب ہو گئی وہ من احکام الاحیاء اور نماز کا کسی پر واجب ہونے تو زندوں کے احکام میں سے لہذا یہ بھی انہیں کی طرح ہے. قال آگے مصنف رحمۃ اللہ فرمائے کہ وہذا مروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ امام سلسلہ سے مروی ہے. ولو اوصى بشيء من امور الاخرة كان ارتساسا عند ابي يوسف رحمہ اللہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ اگر ایک شخص آخرت کی امور کی کیا کرے وصیت کرے مثلا کہتے کہ میرے پیسے ہیں نا یہ فلاں جگہ میں لگانا مسجد میں لگانا یا فلاں مسکی کو دینا یا اس جگہ میں خرچ کرنا یا جہاد میں خرچ کرنا وغیرہ اگرچہ امور آخرت ہے نا لیکن پھر بھی کیا ہے ایک نفع کا کام پیش نہیں کر دیا نا تو یہ بھی ارتساس ہوگا لأنه ارتفاق و منفعت و راحت یہ بھی کیا ہے ایک ارتفاق فائدہ اٹھانا ہے. وعند محمد رحم اللہ امام محمد سے فرما رہے کہ لا یکون اخروی امور کے اعتبار سے اگر وہ گفتگو کرے نا تو لا یکون ایسا کرنا ارتساس نہیں ہوگا لأنه من احکام الاموات یہ تو کیا ہے موت کے احکام میں سے اور صحیح بات یہی ہے. اگر دنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرے نا کہ میرے ان پیسوں سے میری زوجہ کا نفقہ ادا کرنا یہ کرنا وہ کرنا اور میرے بیٹے کے لیے کرنا تو پھر ایسی چیز دنیاوی چیزیں ہیں تو ایسی چیزوں کی وجہ سے اور ایسی وصیت کی وجہ سے ارتساس ہوگا. آگے فرما رہے کہ ومن وجد قتیلا فی المصر اگر ایک شخص شہر میں پائے گیا مرا ہوا پڑا ہے معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے غسلا ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا لأن الواجب فیہ القسامت کیونکہ ایسے شخص کے متعلق تو قسامت واجب ہوتی نا. قسامت کا کیا معنی کہ اس علاقے والے سے 50 قسم عند الاحناف لی جائے گی کہ آپ لوگ یہ قسم کھاؤ کہ ہم نے نہ تو خود قتل کیا ہے اور نہ کسی قاتل کے متعلق ہمیں معلوم ہے اور پھر ان سے دیت وغیرہ لی جائے گی کیونکہ اسی صورت میں واجب ہو جاتی کیا قسامت و دیت اور دیت بھی واجب ہو جاتی فخف اثر ظلم کا اثر کیا ہو گیا ہلکا ہو گیا. ہاں الا اذا علم اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انه قتل بحدیدۃ ظلما کہ بغیر کسی وجہ کے یہ لوہے کسی چیز سے قتل کیا گیا ہے ظلما اور کوئی وجہ نہیں بن رہی تو پھر اسی صورت میں کیا ہے ایسا شخص کیا ہوگا مظلوم وہ نہیں ہوگا شہید وغیرہ. لأن الواجب فیہ القصاص ایسا شخص شہید ہوگا کیونکہ لأن الواجب فیہ القصاص قصاص اس میں جو واجب ہے قصاص واجب ہے اور اس جو قصاص واجب ہے نا اس قصاص کے واجب ہونے کی وجہ سے کہ قاتل مارا جائے گا نا تو یہ آدمی اس کی شہادت میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ وہ عقوبت نیت ایک عقوبت ہے نا شرعی طور پر ایک سزا ہی جاری کی جائے گی. والقاتل لا يتخلص عنها ظاہرا اما فی الدنیا و اما فی العقبہ اور قاتل تو اس سے چھوٹ نہیں سکتا چھٹکارا نہیں
طور پر تو یہ معلوم ہے نا کہ دنیاوی طور پر مقتول ہو جائے گا، مقتص ہو جائے گا، اخروی اعتبار سے تو بھی معلوم ہے نا کہ اس آدمی کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی سزا وغیرہ میں ہو سکتے کہ مبتلا ہو جائے۔ وعند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، حضرات صاحبین فرماتے کہ ما لا یلبس کالسیف، یعنی اوپر جو بات کی گئی نا کہ اگر ایک آدمی شہر میں مرا ہوا پایا جائے تو اس میں یہ شرط نہیں کہ لوہے وغیرہ سے قتل کیا جائے، بلکہ کسی بھی مستقل چیز سے اگر قتل کیا جائے نا، بھاری پتھر سے مارا گیا ہو یا کسی بڑے ڈنڈے سے مارا گیا ہو نا، تو یہ بھی سید کی طرح ہے صاحبین کی نزدیک کہ ایسے شخص کے قاتل پر قصاص واجب ہو جائے گا اور ایسا شخص جو ہے نا کیا ہوگا، شہید سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ ایسا شخص مارا گیا اور اس کا قاتل وغیرہ بھی معلوم ہے نا، تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک مستقل چیز میں قصاص واجب نہیں ہوتا نا، اور اس کا بیان جنایت میں بھی آ رہا ہے کہ ما لا یلبس، وہ چیز جو درنگ نہ کرے، دیر کرنے نہ دے، یعنی بالفور اس سے مر جائے آدمی، کالسیف، یہ بھی سیف کے حکم ہے۔ ویعرف فی الجنایات انشاء اللہ تعالی قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا فی القصد و خطا فی الرمی وغیرہ، ان کا بیان کہاں پر آئے گا، جنایات میں آئے گا۔ کہ فرما رہے ومن قتل فی حد، جو شخص قتل کیا جائے حدن، یعنی اس نے کوئی گناہ وغیرہ کا کام کیا تو کوئی جرم کیا تھا، وہ قصاص یا قصاصاً قتل کیا گیا نا، تو ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں سمجھا جائے گا، غسل، اس کو غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لأنہ باذل نفسہ لإیفاء حق مستحق علیہ، یہ جو اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے نفس کو جو پیدا کر رہے ہیں نا، کس چیز کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تاکہ جو حق اس پر واجب ہے نا اس کی کیا کرے، ایفا کرے، وہ پورا کرے۔ وہ شہداء احد، احد کے جو شہداء تھے نا، انہیں تو اپنے آپ کو اپنے لیے خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ بذلوا انفسهم لابتغاء مرضات اللہ تعالی، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے خود کو کیا کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، خرچ کر دیا تھا۔ فلا یلحق بہم، لہذا ایسا شخص ان کے معنی میں نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ومن قتل من البغاة، اگر باغیوں میں سے کوئی باغی قتل کر دیا گیا اور مار دیا گیا، پکڑا گیا، او قطاع طریق، یا رہزنوں میں سے کوئی مار دیا گیا نا، تو زجرا و تنبیحا للآخرین و تعنیفا لم یصلی علیہ یا لم یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تاکہ دوسرے لوگوں کو کیا ہو جائے، تنبیہ ہو جائے اور دوسرے لوگوں سے عبرت لے لے، اور تاکہ یہ بھی کرامت کا مستحق نہ ہو، عزت و توقیر کا۔ لأن علی رضی اللہ عنہ لم یصلی علی البغاة، حضرت کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا بغاوت کی وجہ سے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا جنازہ، یعنی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔